کیا چیز ہے؟ علم کس شے کا نام ہے؟ تو سنیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کائنات کی رونق علم ہے، ملکوں کی ترقی علم ہے، دنیا کی جگمگاہٹ علم ہے۔ یہ علم ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر فضاؤں میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ علم ہے کہ جو اندھیرے شہروں کو جگمگا دیتا ہے۔ یہ علم ہے کہ جو ہسپتالوں میں لوگوں کو نئی زندگیاں دیتا ہے۔ انسان نے چاہا، بڑے ہزاروں سال تک انسان نے پرندوں کو بلند دیکھا، آسمان میں پروازیں کرتے دیکھا، سوچا کہ کاش میں بھی ہو سکتا۔ خدا نے کہا کہ ہم نے تم کو یہ اپنی اسکل دی، اپنی صفات میں سے ایک صفات دی، کریشن کرو، جا کے ریسرچ کرو، علم حاصل اور بلند ہو جاؤ فضاؤں میں۔ انسان نے جو ہے وہ تھرموڈائنمک کے لاز پر ریسرچ کی، فلوئڈ میکینکس کے لاز پر ریسرچ کی اور فضاؤں میں بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان نے کہا کہ پروردگار یہ جو رات کو مجھے چاند نظر آتا ہے کیا ہی خوبصورت چیز ہے، کاش کہ میری پہنچ اس طرف ہو سکتی، اس طرف ہو سکتی۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کچھ ناممکن نہیں ہے۔ انسان نے گریوٹی پہ ریسرچ کی اور چاند پہ اپنا جھنڈا گاڑ کے آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ جو کائنات کی تمام قوت انسان کی انگلیوں پہ ناچ رہی ہے، یہ سارا کا سارا علم کی بدولت ہے۔ اور علم کے فضائل میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں؟ علم خاموش ہوتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، بول اٹھتا ہے تو اہل بیت کہلاتا ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا۔ علم کا ایک لفظ حاصل کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ امام علی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مومن کی میراث ہے، فرض ہے ہر مومن مرد و عورت پہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اگر تمہیں علم کی فضیلت پتہ چل جائے تو تم سمندر کی گہرائیوں میں جا جا کے علم حاصل کرو۔ اگر آپ کو کبھی ان دا فیوچر ڈائیونگ جو ہوتی ہے، اسکوبا ڈائیونگ، اس کا کبھی موقع ملے اور اگر باہر کے ملک میں آپ جا کے اسکوبا ڈائیونگ کریں تو آپ کو اتنے انگریز سائنسدان نظر آئیں گے جا کے کورل ریف میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو جتنا بھی علم ہے اس میں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں اور ہم زوال پرست ہو گئے۔ اور اس کا ریزن جو ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں ہم روایات میں کھو گئے۔ میری ہسٹری کی ٹیچر بہت اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دی، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتی تھی کہ اگر انگریز جو ہے وہ ہم پہ قبضہ نہیں کرتے، ہمیں کالونائز نہیں کرتے، تو ہمارے بادشاہ آج بھی یا تو مقبرے بنا رہے ہوتے یا غزلیں گا رہے ہوتے۔ تو جو ہے ہم جو ہے وہ روایات میں کھو گئے، اور جو باقی اقوام ہیں انہوں نے سائنس اور علم کو، اور جتنے بھی قسم کی علم ہے ان کو جو ہے اپنی مٹھی میں ان پہ ریسرچ کرتے رہے اور پروگریس کرتے رہے۔ اور اگر دوبارہ روایت کی میں ایک مثال دوں، جیسے ہمارے محرم ہوتے ہیں، اچھا ہر روایت بری نہیں ہوتی، روایت اچھی ہوتی ہے، لیکن روایت بھی روایت ہوتی ہے، روایت سے آگے بھی بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ ہم 2.5 مہینے محرم میں مجالس کرتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے، بہت اچھی روایت، لیکن ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ یزید امام حسین نے کیا کیا؟ اپنے زمانے کی یزید کے خلاف آواز بلند کی، پروٹیسٹ کیا۔ اور اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے حکمران جو ہیں، جو کہ آج کے زمانے کے کرپٹ پولیٹیشین ہیں، ٹاپ انٹرنیشنل ایجنسیز نے ان کو کرپٹ ترین پولیٹیشینز کا قرار دیا ہے، اور وہ جب سے پاکستان یا ہمارا ملک بنا ہے وہ ری الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو جب ہم اپنے زمانے کے یزید کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے، جس میں جہالت ہے، جس میں غربت ہے، جس میں کرپشن ہے، تو اگر ہم امام حسین کے زمانے میں ہوتے، حالانکہ آج کے زمانے میں اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، سوشل میڈیا ہے، آپ اپنی بات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کہہ سکتے ہیں، اگر ہم آج کے زمانے میں کچھ نہیں کر، اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو خدا نہ خواستہ شاید انہی شیعہ یا انہی مسلمانوں میں ہوتے جو خاموش ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ امام حسین نے اعلان کر پایا تھا جگہ جگہ، لیکن جب سارے اصحاب اکٹھا ہوئے تو صرف 72 تھے، باقی اتنے مسلمان تھے سارے کہاں تھے؟ سارے خاموش تھے۔ تو ہم ایسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور جیسے ہم جو ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام
परवरदिगार का जल्द से जल्द ज़हूर हो। लेकिन जिस तरह हम इंतजार कर रहे हैं उस तरह कई यहूदी भी अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं, जिसको दज्जाल या एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है। लेकिन उनमें और हम में क्या फर्क है? उनमें हमें ये फर्क है कि हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ चंद फीसद यहूदी जो है वो दुनिया की 80% से ज्यादा रिसोर्सेज पे उनका कब्जा है। जितने पीएचडी तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर भी प्रोड्यूस नहीं करते उतना सिर्फ एक अकेला स्टेट ऑफ इजराइल करता है। और अगर आप इसका मैप देखें तो इतना सा इजराइल है और तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं करते। और लेकिन जो अच्छी बात है वो कहनी पड़ेगी चाहे वो कहीं से भी है, क्योंकि खुदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, खुदा सबका है। खुदा ने अपने आप का रहमान और रहीम कहा। तो जब स्टेट ऑफ इजराइल बना था कई सालों तक यहूदियों में अपना मुल्क नहीं था, लेकिन जब इजराइल बना तो इजरायली माओं ने अपने बच्चों के हाथ में ब्रेड रखने से पहले, रोटी रखने से पहले उस इलाके के लाइब्रेरी कार्ड्स रखे और कहा पढ़ो, इल्म हासिल करो। और यही वजह है कि आज हम अपने इमाम के ज़हूर का तो करते हैं, लेकिन ये ना समझिएगा कि इमाम आएंगे तो उनको रिसोर्सेज या टैलेंट की जरूरत नहीं होगी। रिसोर्सेज और टैलेंट रिसोर्सेज की जरूरत तो हमारे रसूल को भी पड़ी, जिसका जिक्र सूरह दहर है कि अगर जो रिसोर्सेज की जो रसूल अल्लाह को जरूरत पड़ी थी, अगर जनाब खतीजा जैसा ब्रिलियंट माइंड और जनाब खतीजा की जितनी रिसोर्सेज थी, जितनी उनकी वेल्थ थी, वो ना होती तो इस्लाम कभी ना था। ये जो हर मुसलमान एक निवाला खाता है वो जनाब खतीजा के सदके से। तो जिस तरह उनको जरूरत पड़ी कंपनी की, ब्रिलियंट माइंड्स की, टैलेंट की, जब हमारे इमाम आएंगे वो तो पता नहीं कौन सा जमाना होगा, चाहे जमीन की तो जंग ही ना हो, शायद आसमानी जंग हो, इंटरगैलेक्टिक वॉर्स। तो हम प्रिपेयर हैं साइंस के मैदान में, इकोनॉमी मैदान में, जर्नलिज्म के मैदान में, फाइनेंस के मैदान में, इवन एथिक्स के मैदान में। हम एज अ कॉम प्रिपेयर हैं कि जब हमारे इमाम आएंगे, इमाम को कहते हैं 313 लोगों की जरूरत है, लेकिन वो 313 लोग बेहतरीन माइंड्स, बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन माइंड्स, बेहतरीन पर्सनैलिटीज। तो जब वो आएंगे हमें इस चीज की जरूरत है कि हम इंतजार के साथ साथ प्रिपेयर करें अपने आप। और ये आज की नौजवान नस्ल, इससे मैं अपनी कंक्लूड करूंगी कि हमारी नौजवान नस्ल जो है हर जमाने में खुदा ने किसी नबी को भेजा, नेक्स्ट जमाने के लिए किसी और नबी को भेजा, इसी तरह आइमा की हर जमाने के लिए एक नए इमाम को भेजा गया, इसलिए क्योंकि नई नस्ल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है और वो पुरानी रिवायत को क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों। जो अच्छी रिवायत है वो अपने बावजह से लेके आगे बढ़ती है और जो क्वेश्चनेबल रिवायत होती है उन पर क्वेश्चन करती है और फिर सोचती है और फिर अपने नए लॉज बनाती है कि ठीक है इस मुताबिक पिछले जो हो रहा था वो सही था, लेकिन अब हमें ये लॉ चाहिए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम प्रिपेयर अपने आप को करें कि जब इमाम आए तो हम उनको एक ऐसी फोर्स दें कि हमारे इमाम जो है पूरी दुनिया में इसके साथ सलवात है जब